بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, یہ جو مجوزہ آئینی پیکج ہے, خفیہ بھی کہا کریں مجوزہ خفیہ آئینی پیکج, اس کے جو مختلف مسودے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہونے شروع ہو گئے ہیں. اچھا. تو اب آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا اطلاع ہے اور کیا ہونے والا ہے اس کے آپ پہلے بتا دیں, میں نے سنا ہے آپ نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں, تو اس بارے میں. سر, میری یہ ہے کہ ایک تو دو طرح کی جو ہے وہ ابھی تک تجاویز ہیں. ایک تو مولانا فضل الرحمان کی جو ہے وہ ہے آئینی بینچ کی. حکومت جو ہے وہ ایک آئینی عدالت چاہتی ہے, یعنی جو ٹریری بینچز ہیں. اس میں جو مولانا کے آرگومنٹس ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں, اگر آپ ایک آئینی عدالت بنائیں گے تو آپ آئینی عدالت بنانے کے لیے آپ کو ججز اپوائنٹ کرنے پڑیں گے. آپ کو 150 سے 170 کیسز ہیں, 200 کے قریب کہتے ہیں, تقریباً 150 سے 170 200 کے قریب ٹوٹل کہتے ہیں کہ جی 60,000 میں سے آئینی کیسز ہیں. ٹھیک ہے, تو یار اتنے اس کے لیے آپ اگر بینچ ہی بنا دیں تو بڑی مہربانی ہے. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ مولانا کی تجویز ہے, وہ یہ ہے کہ جو سروسز چیفس ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے, اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جس میں حکومت اور اپوزیشن کے برابر کے لوگ ہوں, وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں. وہ اچھی کوشش ہے. تجویز تو میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے دی ہے, لیکن جو تجویز انہوں نے دی ہے آئینی بینچ کی, پیپلز پارٹی نے تو آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی کہ ایک آئینی کمیشن ہونا چاہیے. چلیں آپ نے عدالت نہیں بنانی تو اب ایک آئینی کمیشن بنا دیں. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت آئینی عدالت چاہتی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حکومت کے 2-3 اس کے اندر مقاصد ہیں. سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ جو ٹریبیونلز ہیں اور جو آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ الیکشنز کی چیزیں ہیں, حکومت اس پہ کوئی فیصلہ جو ہے اس کو وہ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بارے میں کوئی چیز چھیڑی جائے. ایز اٹ از ہمیں چلنے دیا جائے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. اور بڑے گھر کی بھی آشیرواد ہے کہ سسٹم کو چلانا ہے ابھی. ٹھیک ہے, تو ایک تو حکومت کا سب سے بڑا آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان حکومت کو سپورٹ دے بھی دیتے ہیں تو کیا اسمبلی میں نمبرز پورے ہیں؟ ہاں جی, پورے ہیں, پورے ہو جاتے ہیں. ہاں جی, میری اطلاع کے مطابق کم ہے. کتنے کام ہیں؟ قومی اسمبلی میں میرے خیال میں 2 کام ہیں. اچھا جی. اور اپر ہاؤس جس کو سینٹ کہتے ہیں اس میں 1 کام ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں اجازت دیں کہ میں بریکنگ نیوز اپنی شیئر کروں. جی پلیز. یہ کوئی میرے پاس باقاعدہ نیوز نہیں ناظرین, میری جرنلسٹک اسیسمنٹ ہے اور الحمدللہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ کافی حد تک صحیح ہوتی ہیں. تو الحمدللہ میں یہ بریکنگ نیوز اب آپ کو دے رہا ہوں, یا بریکنگ انالیسس کہہ لیں, کہ یہ نمبر گیم جو کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہمارے بندے نہیں ٹوٹیں گے, 100 بسم اللہ نہیں ٹوٹیں شاید ان کے بندے, لیکن پارلیمنٹ میں دونوں ہاؤسز میں یہ نمبر پورے کر لیے گئے ہیں. اور اگر مولانا فضل الرحمان, جو کہ لائکلی آج یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لائکلی وہ آن بورڈ ہو جائیں گے اور ان کے ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں گے, تو یہ 2 اور 1 کی کمی بھی پوری کر لی گئی ہے. نمبر گیم پوری کر لی گئی ہے. اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بھی نہیں ٹوٹتا. کیسے پوری یہ بریکنگ نیوز میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اس جو پہلو کو ابھی تک ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے دیکھا ہوگا, یہ شاید کئی نے بات کی لیکن اس طرح سے ڈسکس نہیں ہوا. جی سر. ایک کنٹروورشل ایم این اے بنا دیے گئے کوئٹہ کے عادل بادشاہی, جو کہ کہتے تھے میں پی ٹی آئی کا ہوں, لیکن پی ایم ایل این کے کھاتے میں ڈال کے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے, اسپیکر نے ریفرنس بھیج دیا ہے. تو 1 سیٹ کم ہو گئی جو آپ کو چاہیے تھی. ایک اور سیٹ سوات سے سہیل سلطان ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, جو کہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ وہ فارمل گورنمنٹ کی پوسٹ نہیں ہوتی, لیکن ان پہ یہ ریفرنس بنا کے بھیج دیا گیا ہے کہ یہ سرکاری ملازم رہے ہیں اور انہوں نے 2 سال پورے نہیں کیے. وہ ریفرنس کی سماعت 21 اکتوبر کو ہے. تو یہ 2 سیٹیں کم ہو گئی ہیں آپ کی, تو بندے پورے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو اس سماعت میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اگر یہ معاملہ کھلے دل سے نہ ہوا تو اس طریقے سے یہ نمبر پورے ہو گئے. اس کے بعد آپ کی ترمیم ہوگی. سینٹ کا بھی سن لیں. سینٹ میں ایک کم ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں سینیٹر سیف اللہ ابڑو,
ان کے خلاف بھی نااہلی کا ریفرنس ایسٹ اور پراپرٹی اور اس حوالے سے بنا کے بھیج دیا گیا ہے. ان دونوں کی سماعت 21 کو ہے. تو یہ 2 اور 1 کی تعداد الیکشن کمیشن آپ کو 21 کو اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو پوری کر دے گا, اور 21 کے بعد آپ ترمیم کر لیں گے. آپ کے خیال میں یہ ترمیم بہت کب بڑی ہوگی؟ خبر ہے یہ. پھر اگر ایسی صورتحال میں جاتے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کیس اگر کہیں سے ہمارے پاس بندے نہیں پورے ہوتے اور یہ 2-1 کی بات کر رہے ہیں. ہاں 2-1 کی یہ گنجائش رہتی ہے تو 2 ڈسکوالیفائی ادھر سے کیے گئے, 1 ادھر سے کیا گیا, یعنی 2 میں ٹھہرے 2 قومی اسمبلی سے ڈسکوالیفائی ہوں ہاں گے. جی, 1 تو ہو گئے ہیں اور 1 یعنی اور ہوں گے, اور 1 سینٹ سے ہو جائیں گے. سینٹ کے وہ جو 2-1 کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی, وہ بندے غائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ قانونی طور پہ غائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ باریک اگر واردات فرض کریں اگر 21 تاریخ کو یہ نہیں ہوتا جی, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 18 سے 23 کے درمیان یہ امینڈمنٹ پارلیمنٹ سے پاس ہونی ہے, کیونکہ 25 سے پہلے کرنی ہے نا آپ نے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ گزارش ہے کہ ون آف دی آپشنز ہے یہ. اگر تو آپ کے 21 تک ویسے کوئی بات چیت ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے کچھ بندے ووٹ دے دیں, جو بھی صورتحال ہوتی ہے 63 ہے تو چل رہی ہے. لیکن بیرسٹر گور نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہماری بانی پی ٹی آئی سے بات چیت نہیں ہوگی ہم کسی بھی مجوزہ جو مسودہ ہے نہیں کریں گے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں. یو آر رائٹ. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لاسٹ ون آف دی آپشنز ہیں کہ اگر کچھ نہیں ہوتا, 1 بندہ بھی نہیں ٹوٹتا, تو یہ 2 بندے ادھر سے نااہل, 1 سینیٹر نااہل, اور اس کے بعد ہمارے وہ 2-1 والے بندے غائب ہو گئے, نمبر پورے, آئینی ترمیم حاضر. تو اس کے لیے پھر آپ کو 21 کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد 22 کو آپ ترمیم کر لیں گے, 22 یا 23 جو بھی جب بھی کریں گے. اگر ان کیسز سے پہلے اگر معاملہ نہیں ہوتا تو یہ آپشن کی وجہ سے ہی 2 MNAs کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے, اور 1 کو کیا جا رہا ہے, اور ایک بات اور نمبر گیم پوری کرنے کے لیے ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2 پی ٹی آئی کے MNAs اور 1 پی ٹی آئی کے سینیٹر کا ریفرنس بھیجا گیا, 1 کو نااہل کر دیا گیا ہے. یہ 2 قومی اسمبلی میں وہ تعداد ہے جو چاہیے ان کو, اور وہ غائب ہو جائے گی, کم ہو جائے گی, اور ادھر سے سینٹ میں وہ 1 جو چاہیے کم ہو جائے گی, اور آئینی ترمیم کا راستہ ہموار ہو جائے گا. ایک اور بات بتائیں مجھے, چھانگا مانگا کی صورتحال تو آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے ابھی تک, یہ جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے, اس میں تو میرا خیال ہے انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, پھر پی ٹی آئی جو مرضی کرتی رہے. مولانا فضل الرحمان آن بورڈ ہو جائیں گے الٹیمیٹلی, لگ تو یہی رہا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان, آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا کی جو بات ہے جو آپ نے شروع میں کہی, میں کہہ رہا ہوں کہ آئینی بینچ, آپ نے پیپلز پارٹی کا کہا کہ کمیشن, اب اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں آئینی بینچ تو عدالت کے اندر ہوگا نا, اور اسی چیف جسٹس کے انڈر ہوگا, میں بھی سینئر موسٹ ججز آپ بنائیں گے اگر تو. لیکن کمیشن جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان سیپریٹ کمیشن ہوگا, انڈیپینڈنٹلی جو مرضی کرے گا. مقصد ہے منصور علی شاہ کا راستہ روکنا, اور منصور علی شاہ کا راستہ اس لیے روکنا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ریلیف دے دیا. نہیں, پی ٹی آئی اصل مد مقابل مسئلہ تو پی ٹی آئی ہے. ایک بات مجھے میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں, جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا کیوں ضروری ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں, سن لیں, اس کی بنیادی وجہ جو لاسٹ الیکشنز اور ٹریبونل میں رکی ہوئی چیزیں ہیں, اس کنٹروورشل الیکشن کے بارے میں خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہ ان کو ایکسپوز نہ کر دیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ ادھر سے سمجھا جا رہا ہے کہ وہ فیئرلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح پی ٹی آئی کمپلینٹ کرتی ہے کہ ان کی تو اب کوئی سماعتیں, کوئی پٹیشن سنی نہیں جاتی قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں. تو اگر, اور جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹ والا کل اردو کا بھی اس کا فیصلہ آ گیا تفصیلی دیا ہے, اس سے یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کی آئینی کوشچنز جاتے ہیں, پٹیشنز جاتی ہیں سپریم کورٹ کے پاس, تو وہ قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں گے, جو کہیں گے کہ یار ڈسپوز آف کرو ان کو, جلدی کرو, اس سے حکومت گڑبڑ ہو جائے گی. یہ اس کا خدشہ تو خواجہ آصف کہہ بھی چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ الیکشن الٹ پلٹ کر دیں گے منصور علی شاہ. تو اس وقت اسٹیبلٹی چاہیے, صحیح ہے, بڑے گھر کو, اور ان کو تو چاہیے. اچھا, آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ حکومت یہ ساری آئینی ترامیم کرانے کے بعد الٹیمیٹلی ان آئینی ترامیم کا مقصد کیا اچیو ہوگا؟ ایک تو جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا, اور یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں میرے خیال میں تو یہ گھر جا رہے ہیں. آپ کی وہ خبر بھی ٹھیک ثابت ہوئی آپ کو. ویسے میں 25 تک دیکھنا چاہیے, ابھی انتظار کریں. ابھی نہیں, ویسے کوشش ہے کہ رک جائے. نہیں, اینڈ ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, دیکھیں یہ تو 25 تک انتظار کریں. ویسے آپ کا خیال کیا ہے, کیا ہوگا؟ میرا تو خیال ہے جائیں گے یہ. اچھا, آج کوئی ویسے وہ رکھا بھی گیا ہے, وہ فیئر ویل ان کا شیڈول کیا گیا ہے, لیکن وہ تو ایز اے چیف جسٹس, دیکھیں آپ کہیں اور بھی جائیں گے تو ایز اے چیف جسٹس تو آپ کو فیئر ویل ملے گا نا یار. ٹھیک ہے, وہ تو ایک روٹین کی کارروائی, کوئی اتنی بڑی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. میرا خیال کے اچھا, میں چھانگا مانگا کا آپ کو ذرا ذکر کر رہا تھا. میں تھوڑا سا لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چھانگا مانگا کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ چھانگا مانگا کا بیک گراؤنڈ سر یہ ہے کہ 1989 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی, تو چھانگا مانگا میں پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. تو نو کانفیڈنس سے پہلے چھانگا مانگا میں اراکین اسمبلی جنگل نما ایک ریسٹ ہاؤسز ہے, وہاں پہ جنگل کا علاقہ ہے, بڑا مشہور پاکستان کا وہ جنگل کا علاقہ ہے, تو وہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا. تو کیا اب کچھ ایم این ایز کو کہیں رکھنے کی بھی تیاری ہے؟ شاید کئیوں کو رکھ بھی لیا ہو انہوں نے, شاید اچھا کئیوں کو ویسے ہی دباؤ کے لیے رکھا ہو. اب یہ صورتحال تو دیکھیں اس دن پہ ہے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ شاید پی ٹی آئی پہ اب ڈپینڈ نہیں کریں گے اگر ایسی صورتحال جو مجھے نظر آ رہی ہے فرینکلی کہ آپ نمبر گیم اس طرح پوری. اچھا, ایک آخری بات مجھے یہ بتائیں, حکومت پی ٹی آئی کے بندے توڑنے میں ناکام کیوں رہی ہے؟ وجہ کیا ہے آپ کی؟ یہ مرحلہ ظاہر ہے ان کی کمٹمنٹ ہوگی. کچھ انہوں نے بھی اپنے بندے ادھر ادھر کر دیے ہوئے ہیں اور کہا ہوا ہے کہ آپ نے آنا ہی نہیں بیچ میں سے. ٹھیک ہے, ایک وجہ اور بھی ہے ویسے جی. جو ایم این ایز حضرات اور سینیٹرز ہیں ان کے ذہن میں ایک اور بھی سوچ ہے کہ یہ جو حکومتی ٹریری بینچز ہیں ان کی سیاست بڑھنے والی ہے, چاہے آج بڑھے یا 3 سال بعد بڑھے یا 2 سال بعد بڑھے. جو مولانا بھی ڈبل پچ پہ کھیل رہے ہیں وہ اسی لیے کھیل رہے ہیں. اب بات اب ہو جائے گی ہمارے پروگرام میں لمبی, اس پہ پھر بھی بات کی, پہلے بھی ہم نے بات کی. ایک تو بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک زبردست قسم کے دیکھیں زیرک پالیٹیشین ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور بڑی مذہبی جماعت کے جس کا کے پی میں بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور بلوچستان میں اس کے سربراہ ہیں جی. تو ان کی جو زیرک سیاست ہے اس پہ تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس کا جو, لیکن ان کا جو تذبذب ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس وقت کے پی میں 2/3 میجورٹی جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے اور کے پی ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. ان کو خطرہ اپنے ووٹ بینک کا بھی ہے, انہوں نے ادھر تھوڑا سا بیلنس پلے کرنا ہے اس لیے وہ اصل میں وہ صرف اپنے اقتدار کو مد نظر نہیں رکھے ہوئے کہ مجھے کچھ مل جائے گا اور سیٹیں مل جائیں گی یا گورنری مل جائے گی. وہ اپنی کانسٹیچوئنسی پہ بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی ڈفرینٹ ہے, اسی لیے وہ کھل کے بات کر رہے ہیں. اور یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے, ویسے تو ایک ملاقات ہو گئی ہے, یہ تو اس کا کوئی ان کے اس سے کوئی انسینٹیو سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے, بلا کے فیصل کریم کنڈی کو زرداری ملے ہیں. لائکلی میں نے شبہ پہلے بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے فیصل کریم کنڈی گورنری سے ہٹ جائیں اور مولانا فضل الرحمان کے بیٹے صاحبزادہ جو شکست کھا گئے تھے میں نے وہ گورنر بن جائیں. ایک اور بھی تجویز تھی, اب پتہ نہیں اس پہ ہوتا ہے کیا, یہ مجھے نہیں پتہ. اگر کسی ٹائم پرائم منسٹر کو چینج کیا جاتا ہے یا کوئی تبدیلی ان ہاؤس چینج کی بات ہوتی ہے تو جناب آصف علی زرداری صاحب, وہ بھی بتایا آپ کو بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, تو وہ نمبرز گیم کی خاطر یہ بھی تجویز دے سکتے ہیں. سنے ہیں کہ کوئی بات چیت ہوئی ہے کسی جگہ پہ, کسی جگہ کوئی سرگوشی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں کہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ ریزائن کریں وہاں سے, مولانا فضل الرحمان کو پریزیڈنٹ بنایا جائے اور بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے. اور پی ٹی آئی سے دیکھیں ویسے یہ بات بھی 63 اگر آ جاتی ہے تو دیکھیں ایک پی ٹی آئی سے ایک فارورڈ بلاک کسی وقت بھی نکل سکتا ہے, ایک پی ٹی آئی سے ایک نئی پی ٹی آئی بن سکتی ہے. یہ وہی تو نہیں ہے, وہ 2001 والا فارمولا ہے نا, پیپلز پارٹی شیرپا اور وہ فارورڈ بلاک. وہ تو آپ بات کر رہے ہیں, یہ مجھے یاد آ گیا شیخ رشید صاحب, وہ پچھلی حکومت کے زمانے میں جب پی ٹی آئی کا زمانہ تھا تو کہا کرتے تھے شین نکال رہے تھے, تو اسی طرح اس میں سے بھی کچھ نکل جائے گا. ابھی تک تو ان کی اپنی شین نکل گئی, آج کل تو شین گیا شون بھی نکل گئی ہے. اب این سے پتہ نہیں غان نکلے گا کیا نکلے گا. چلیں, میرے خیال میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے, لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ جو آپ نے کہا ہے کہ گیند اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کورٹ میں جانے والی ہے, اور دوبارہ سے میں کہہ چکا ہوں یہ ہو چکا ہوا ہے, اور دوبارہ سے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو سلام پیش کرنے کا موقع ہوا چاہتا ہے. وہ ویسے بات سنی, ہم نے کہا تھا کہ وہ آج کل وی لاگ زیادہ سنتے ہیں, تو وی لاگ نہ سنیں, فیصلہ میرٹ میں. نہیں وی لاگ سنیں. میں تو راجہ صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا, سنیں, یہ آپ کا حق ہے, آپ کی چوائس ہے, اور براہ کرم مکالمہ ٹی وی جب سنیں تو اس پہ بھی ٹرلی پہ انگلی سبسکرائب کریں اور دیکھیں اور فیڈ بیک دیں. چلیں, میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور میکسیمم اس کی شیئرنگ کریں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.